دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی جو کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا وہ سچ میں ویسی ہی ہیں؟ آئیے آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ان تاریخی حقائق کی گہرائی میں اترتے ہیں جو صدیوں سے عام کہانیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں نا، اصلی حقیقت ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ سفر انہی دبی ہوئی سچائیوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہے، جہاں ہم طاقت، فلسفہ اور انسانی فطرت کے دو رخے پن کو بالکل قریب سے سمجھیں گے۔ آج کے سفر میں ہم 4 اہم پڑاؤ طے کریں گے۔ پہلا، اہرام مصر یعنی پیرامڈز کی تعمیر کا اصلی سچ۔ دوسرا، چنگیز خان کے وہ سیاہ راز جو اکثر چھپائے جاتے ہیں۔ تیسرا، گرمیتیا نظام یعنی غلامی کی ایک نئی شکل۔ اور آخر میں جلیانوالہ باغ کا وہ تاریخ دن۔ ہمارا آج کا یہ سفر تقریباً 4000 سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم شروعات کریں گے 2560 قبل مسیح کے قدیم مصر سے، پھر جائیں گے 13ویں صدی کی منگول امپائر میں، وہاں سے 19ویں صدی کے برطانوی ہندوستان اور آخر میں سال 1919 کے امرتسر تک۔ وقت کا یہ پہیہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ کہانیاں بدل دی جاتی ہیں اور اصل سچ کہیں نیچے دب کر رہ جاتا ہے۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پیرامڈز یعنی اہرام کی تعمیر کا سچ۔ سیدھا چلتے ہیں 2560 قبل مسیح کے مصر میں۔ یہ وہ وقت تھا جب فیرو خوفو کے ذہن میں صرف ایک عام سی قبر بنانے کا خیال نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی عظیم مشین بنانے کا تصور کر رہا تھا جو موت کے بعد زندگی کے سفر کو ممکن بنا سکے۔ آپ دیکھیں، صدیوں سے عام کہانیوں اور ہالی ووڈ کی فلموں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہ آرام غلاموں نے کوڑوں کی مار کھا کھا کر بنائے تھے، مگر آثار قدیمہ کی جدید تحقیق اس مت کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے۔ مارک لینر جیسے ماہرین کو یہاں مزدوروں کے ایک پورے شہر کے بقایا ملے ہیں، وہاں ہزاروں جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہر روز تقریباً 4000 پاؤنڈ گوشت پکایا جاتا تھا۔ یعنی یہ لوگ غلام نہیں تھے، یہ مصر کے انتہائی معزز اور ہنرمند لوگ تھے جنہیں ان کی محنت کے بدلے بہترین کھانا اور غذائیت سے بھرپور بیئر دی جاتی تھی، جو اس وقت طاقت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ مانی جاتی تھی۔ ذرا سے عظیم بیماری کے پیمانے کا اندازہ تو لگائیے۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن ہے۔ اگر اس کو آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ 12 برج خلیفہ کو ملا کر بننے والے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی پہیے، لوہے یا ماڈرن کرین کے مکمل کیا گیا ہے نا کمال کی بات؟ اس ناممکن سے لگنے والے کام کو ممکن بنایا تھا اس وقت کی بہترین سائنس نے۔ انہوں نے نیل ندی کے پانی کا سہارا لیا اور مصنوعی نہریں کھودیں تاکہ بھاری پتھروں کو آسانی سے تیرایا جا سکے۔ پورا 13 ایکڑ کا بیس لیول کرنے کے لیے خندقوں میں پانی بھرا گیا، کیونکہ پانی ہمیشہ اپنی سطح خود ڈھونڈ لیتا ہے، اور پتھروں کو ریت پر گھسیٹنے کا مسئلہ، اس کے لیے انہوں نے صرف 2 سے 5% پانی ملا کر ریت پر کیپیلری برجز بنائے، جس سے فرکشن یعنی رگڑ بالکل آدھی رہ گئی۔ یہ واقعی اس دور کی انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، چنگیز خان کے خوفناک اور سیاہ راز۔ 13ویں صدی میں وقت نے ایک ایسی شخصیت کو جنم دیا جو ایک بے آسرا یتیم بچے سے اٹھ کر دنیا کا سب سے خوفناک فاتح بن گیا۔ چنگیز خان کی کامیابی کے پیچھے کے جنگی طریقے انتہائی بہرمانہ تھے۔ جب اس کی فوج کسی شہر کا محاصرہ کرتی تو وہ عام عوام اور قیدیوں کو ڈھال بنا کر سب سے آگے کھڑا کر دیتے تھے۔ اس طرح دشمن اپنوں ہی پر تیر چلانے پر مجبور ہو جاتے۔ بغاوت کو روکنے کے لیے کٹے ہوئے سروں کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے۔ ایک مرتبہ اترار شہر کے ایک لالچی حکمران کو سزا دینے کے لیے اس نے اس کی آنکھوں میں کھولتا ہوا چاندی ڈال دیا تھا، اور نشاپور شہر کا انجام تو تاریخ کے سب سے دہلا دینے والے واقعات میں سے ایک ہے، جہاں صرف اپنے داماد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پورے شہر کا نام و نشان مٹا دیا اور تقریباً 17 لاکھ لوگوں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بخارا کی سب سے بڑی مسجد میں کھڑے ہو کر چنگیز خان نے جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی سننے والوں پر کانپ کپی طاری کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، میں خدا کا قہر ہوں، اگر تم نے بڑے گناہ نہیں کیے ہوتے تو خدا مجھے تم پر عذاب بنا کر نہیں بھیجتا۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ خود کو اس تباہی کا ایک خدائی ذریعہ سمجھتا تھا۔ لیکن اس بہشت خون خرابے کے بیچ ایک اور ایسی سچائی ہے جو بالکل دنگ کر دینے والی ہے۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا جینیٹک نرماتا بھی تھا۔ ایک عظیم تحقیق کے مطابق آج پوری دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد ایسے ہیں جن کا کروموزوم سیدھا چنگیز خان سے جڑتا ہے۔
مطلب سمجھے آپ، آج زندہ ہر 200 میں سے ایک شخص اس خوفناک منگول فاتح کی ڈائریکٹ نسل سے ہے۔ ویسے چنگیز خاں کی موت اور اس کی قبر آج بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ موت سے پہلے اس کی آخری وصیت یہی تھی کہ اس کی قبر کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے، اور اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی قیمت کیا تھی؟ رستے میں آنے والے قریب 20,000 بے گناہوں کی بلی چڑھا دی گئی۔ قبر کھودنے والے ہزاروں مزدوروں کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ آج بھی اس مقام کو لعنت زدہ مانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قبر کبھی دریافت ہو پائے گی یا ہمیشہ کے لیے زمین کے سینے میں ایک راز بن کر دفن رہے گی؟ آئیے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، گرمت یا نظام، یعنی ایک نئی قسم کی غلامی۔ اب ہم رخ کر رہے ہیں 19ویں صدی کے برطانوی ہندوستان کی طرف۔ 1833 میں انگریزوں میں پوری دنیا کے سامنے غلامی کے خاتمے کا بڑا شاندار اعلان کیا تھا، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ صرف ایک نئے، دھوکے باز اور انتہائی ظالمانہ نظام کا آغاز تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ غرمٹ کا لفظ آیا کہاں سے۔ دراصل بھوک اور افلاس کے مارے معصوم ہندوستانیوں سے جب زبردستی انگریزی دستاویزات پر انگوٹھا لگوایا گیا تو اس ایگریمنٹ شبد کو عام ان پڑھ لوگوں نے اپنی بھاشا میں ٹوٹا پھوٹا تلفظ دے کر غرمٹ بنا دیا۔ بس یہیں سے ابتدا ہوئی انسانی تاریخ کے سب سے بڑے چھلاوے کی۔ معصوم کسانوں کو دور دراز کے علاقوں میں لے جا کر سمندر پار بندھوا مزدور بنا دیا گیا۔ اس پیور دھوکے کی بنیاد جھوٹے وعدوں پر ٹکی تھی۔ دلالوں نے بیچارے کسانوں کو بڑے سنہرے خواب دکھائے۔ انہیں کہا گیا کہ انہیں 8 سے 10 روپے مہینہ بچا لینے کا موقع ملے گا، اچھا کھانا اور رہائش ملے گی، اور 5 سال بعد واپسی کا ٹکٹ بھی۔ مگر وہاں پہنچتے ہی حقیقت بالکل الٹے رخ پر تھی۔ انہیں جانوروں کی طرح غلاموں کی بیرکوں میں ٹھونسا گیا۔ 12 سے 18 گھنٹے لگاتار کام کروایا گیا، پگاریں چھین لی گئیں، اور کالا پانی پار کرا کے فیجی اور موریشس جیسی پرائی زمینوں پر عمر بھر کے لیے قید کر دیا گیا۔ اس نظام کا سب سے دردناک اور تاریک پہلو وہاں موجود مزدور خواتین کا استحصال تھا۔ گورے زمینداروں اور انگریز سپاہیوں نے انہیں اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا۔ ناشک کے پاس موجود دیوالی کیمپ جیسی جگہوں پر عورتوں کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کیا گیا جس نے بعد میں پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ عوام کا یہی وہ ابلتا ہوا غصہ تھا جو آخرکار اس درندانہ گرمٹیا سسٹم کو ختم کرنے کی وجہ بنا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور چوتھے حصے کی طرف، جلیانوالہ باغ، ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن۔ سال 1919 ایک ایسا دور تھا جہاں برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ کے نام پر ایک انتہائی کالا قانون نافذ کیا۔ اس قانون کا خوفناک نعرہ ہی یہی تھا، نہ دلیل، نہ وکیل، نہ اپیل، اور یہی وہ ظالمانہ قانون تھا جو آگے چل کر جلیانوالہ باغ کی اس ناقابل فراموش اور دردناک ٹریجڈی کا سبب بنا۔ دیکھیں، حالات اچانک سے نہیں بگڑے تھے، یہ ایک پورا سلسلہ تھا۔ 6 اپریل کو پورے ہندوستان میں ایک بڑی ہڑتال ہوئی۔ پھر 10 اپریل کو ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو جیسے مقبول رہنماؤں کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ انگریزوں نے اپنی بھوکھلاہٹ اور ڈر میں 11 اپریل کو چپکے سے مارشل لاء نافذ کر دیا، جس کا اعلان عام عوام تک ٹھیک سے پہنچایا ہی نہیں گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 13 اپریل کو جب بیساکھی کے تہوار پر ہزاروں معصوم لوگ اور پریوار اکٹھا ہوئے تو انہیں آنے والے اس سنگین خطرے کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا۔ جلیانوالہ باغ ایک 6.5 ایکڑ کا میدان تھا اور اس کا صرف ایک ہی تنگ راستہ تھا۔ جنرل ڈائر وہاں اپنے ہتھیار بند سینکوں کے ساتھ پہنچا اور اس نے وہ اکیلا راستہ بالکل بلاک کر دیا۔ بغیر کسی چیتاونی یا ہوائی فائر کے اس نے بھیڑ پر سیدھی فائرنگ کا حکم دے دیا۔ ٹھیک 10 منٹ تک 1650 راؤنڈ گولیاں چلائیں گئیں، اور انتہائی ظالمانہ بات یہ تھی کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو وہاں گولی چلانے کو کہا جہاں بھیڑ سب سے زیادہ گھنی تھی۔ اندھا دھند گولیوں سے بچنے کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ ڈر اور بے بسی میں گھری عوام جان بچانے کے لیے میدان کے بیچوں بیچ موجود ایک کنویں میں کودنے لگیں، لیکن وہ کنواں بھی آخر جان لیوا ثابت ہوا۔ جب سب شانت ہوا تو اس اکیلے کنویں سے 120 لاشیں نکالی گئیں۔ پورا میدان خون سے لت پت تھا۔ حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گھائلوں کو کوئی میڈیکل ایڈ تک نہیں دی گئی اور کرفیو کا بہانہ بنا کر انہیں وہیں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس سنگین ٹریجڈی کا اثر آنے والی نسلوں پر بہت گہرا پڑنا تھا۔ برٹش حکومت کے غمنڈ نے کسی قسم کے احساس کا اظہار تک نہیں کیا، لیکن اسی ظلم سے ایک نئے انقلاب نے جنم لیا۔
ایک 12 سال کے بچے جسے ہم آج بھگت سنگھ کے نام سے جانتے ہیں، اس نے وہاں جا کر اس خون سے سنی مٹی کو ایک شیشی میں جمع کیا، اور وہیں دوسری طرف ایک اور چشمدید گواہ ادھم سنگھ نے اس پورے واقعے کے اصلی ماسٹر مائنڈ مائیکل او ڈوائر سے بدلہ لینے کے لیے 21 سال کا لمبا انتظار کیا۔ آخر کار لنڈن جا کر اس نے اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا، جس سے برطانوی حکومت کی جڑیں اندر تک ہل گئیں۔ تو آخر میں جب ہم ان سب باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ جاننا لازمی ہو جاتا ہے کہ مصر کی ریت سے لے کر پنجاب کی مٹی تک تہذیب کی ان پوشیدہ سچائیوں میں فطرت انسانی کا ایک دو رخا پن نظر آتا ہے۔ ذہانت اور ظلم، تعمیر اور تباہی کا یہ جو سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، آج کے وقت کو سمجھنے کے لیے ان حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، ان کہانیوں میں جو سبق چھپے ہیں انہیں پڑھیے، سوال اٹھائیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو سطح پر نظر آتا ہے، حقیقت اکثر اس سے مختلف ہوتی ہے۔ سچائی کی تلاش کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔